نماز جمع کر رہا ہے بغیر عذر کے تو وہ افضلیت غیر افضلیت کا ایشو ہے یا اس پہ گناہ ہوا؟ نہیں، گناہ تو نہیں کہہ سکتے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجینئر محمد علی مرزا ایک جاہل مبلغ ہے جو اپنی جہالت کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اس نے جیسے دیگر بہت سے غلط مسائل بیان کیے ہیں، اسی طرح دو نمازوں کو جمع کرنے سے متعلق بھی وہ ایک غلط رائے رکھتا ہے۔ انجینئر مرزا جہلمی کا کہنا ہے، جب اس سے پوچھا گیا کہ ایک بندہ روزانہ نمازیں جمع کرتا ہے بغیر عذر کے، کیا یہ افضلیت و غیر افضلیت کا مسئلہ ہے یا اس پر اس کو گناہ ہوگا؟ تو جواب میں انجینئر مرزا نے صاف لفظوں میں کہا کہ اس بندے کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یعنی انجینئر مرزا جہلمی کے نزدیک دو نمازیں جمع کرنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ دو نمازوں کو جمع کرنے کی تینوں صورتوں کا انجینئر مرزا جہلمی صاف لفظوں میں قائل ہے۔ جمع تقدیم کا بھی قائل ہے کہ مثال کے طور پہ عصر کی نماز کو ظہر کے وقت میں ادا کرنا، جمع تاخیر کا بھی قائل ہے، ظہر کی نماز کو عصر کے وقت میں ادا کرنا، اور جمع سوری کا بھی قائل ہے ظہر کے آخری وقت میں اور عصر کو اس کے پہلے وقت میں ادا کرنا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہاں پر انجینئر مرزا جہلمی کتنی بڑی غلطی کر رہا، کتنی بڑی خطا کر رہا، اور دوسرے سادہ لوح مسلمانوں کو بھی اپنی اس گمراہی میں پھیلا رہا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل صحیح فرمایا، جب آپ ایک واعظ کے پاس سے گزرے، قصہ گو کے پاس سے گزرے، لوگوں کو وعظ کر رہا تھا، آپ نے اس سے پوچھا کیا تو شریعت کے ناسخ منسوخ کا علم رکھتا ہے؟ اس نے کہا نہیں رکھتا۔ آپ نے فرمایا کہ ہلکتا و اہلکتا، کہ تو خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ جب آپ انجان آدمی کو ڈرائیور کی سیٹ پر بٹھائیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ وہ خود بھی مرے گا، جو اس کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کو بھی مارے گا۔ بالکل یہی حساب انجینئر مرزا جہلمی کا ہے۔ کہتا ہے کہ دو نمازوں کو جس طرح چاہے جمع کر سکتے ہیں، بغیر عذر کے جمع کر سکتے ہیں، اور اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ اس کا یہ بتلایا ہوا مسئلہ قرآن پاک کے بھی خلاف ہے، احادیث مبارکہ کے بھی خلاف ہے، اجماع امت کے بھی خلاف ہے۔ ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے سب سے پہلے قرآن کی روشنی میں یہ مسئلہ واضح کریں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ انجینئر مرزا جہلمی کا بتایا ہوا مسئلہ یہ قرآن پاک کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ جل شانہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، قرآن پاک کا پارہ نمبر 5 ہے، سورت نمبر 4 ہے، سورت النساء، اس کی آیت نمبر 103 ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر فرض ہے مقررہ وقت میں۔ اس آیت مبارکہ سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو یہ معلوم ہوا کہ نماز مومنوں پر فرض ہے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز کو اس کے مقررہ وقت میں ادا کرنا ضروری ہے۔ جو نماز مقررہ وقت میں ادا کی جائے گی، پڑھی جائے گی، اس کو ادا کہتے ہیں، اور جو وقت گزرنے کے بعد پڑھی جائے گی اس کو قضا کہتے ہیں۔ حضرت امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ یہ قدیم مفسرین میں سے نہایت معتبر مفسر ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے تفسیر ابن جریر طبری، جس میں وہ مفسرین کے اقوال کو سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور بعد میں وہ اپنی رائے بھی دیتے ہیں، بڑی زبردست رائے ہوتی ہے ان کی۔ انہوں نے مختلف مفسرین کے اقوال نقل کیے، اور آخر میں انہوں نے فرمایا کہ اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ مومنوں پر نماز فرض ہے، وقت لہم وقت وجوب ادائہ، اللہ پاک نے مومنوں کے لیے مقرر کیا ہے اس کی ادائیگی کے وجوب کے وقت کو۔ یعنی اللہ پاک نے نماز فرض کی ہے، اور جس وقت میں اس نماز کو ادا کرنا ہے اللہ پاک نے وہ وقت بھی مقرر کیا ہے۔
وہ وقت کون سا ہے وہ انشاءاللہ دوسرے بیان میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز کو شروع وقت میں اور آخر وقت میں پڑھ کے فرمایا تھا کہ یہ نماز کے اوقات ہے، اس کے درمیان میں نماز کو ادا کیا جائے گا۔ تو اس آیت سے کیا معلوم ہوا کہ نماز کو اس کے وقت مقررہ میں ادا کرنا ضروری ہے۔ اب ایک آدمی ظہر کی نماز کو ظہر کا سارا وقت گزرنے کے بعد عصر کے وقت میں جا کر پڑھتا ہے تو وہ قرآن پاک کی اس آیت کی صریح مخالفت کرتا ہے، اور جو قرآن پاک کی صریح مخالفت کرتا ہے اس کو گناہ کیوں نہیں ہوگا؟ جبکہ انجینئر مرزا جہلمی کہتا ہے کہ 2 نمازوں کو بغیر عذر کے جمع کرو، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو ہم مرزا کے ماننے والوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے قرآن کا ساتھ دینا ہے یا انجینئر مرزا جہلمی کا ساتھ دینا ہے؟ آیت نمبر 2، اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا 30واں پارہ، اکثر مسلمانوں کو صورت آتی ہے سورۃ الماعون، اس میں ہے فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اس آیت مبارکہ کا مطلب کیا ہے وہ ذرا سنیے، کسی عام مفسر سے نہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو کہ قرآن پاک کے عظیم مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں اس سے مراد وہ لوگ ہیں، یعنی نمازوں سے غفلت کرنے والے کون لوگ ہیں، نماز سے غفلت کس طرح ہوتی ہے؟ فرمایا الذین یؤخرونها عن وقتها، کہ جو نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ظہر کا وقت آیا، بندے نے نماز نہیں پڑھی، ظہر کا وقت گزر گیا، اب وہ ظہر کی نماز کو عصر کے وقت میں ادا کرتا ہے تو وہ نماز سے غفلت کرنے والوں میں شمار ہے۔ ایسے شخص کے لیے اللہ پاک کی طرف سے ہلاکت ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی تفسیر کا مطلب ہے۔ اب ہمارا سوال ہے انجینئر مرزا جہلمی کے ماننے والوں سے، جو کہتا ہے کہ روٹین کے ساتھ 2 نمازوں کو جمع کرو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک طرف انجینئر مرزا جہلمی ہے، دوسری طرف قرآن کہتا ہے کہ جو نماز کو اس کے وقت میں ادا نہیں کرتا، نماز کو تاخیر کے ساتھ ادا کرتا ہے، دوسرے وقت میں ادا کرتا ہے، ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہے۔ تو ہلاکت اسی کے لیے ہوتی ہے جس کو گناہ ہوتا ہے اور وہ اللہ کی نگاہوں کے اندر برا آدمی ہے۔ جبکہ انجینئر مرزا جہلمی کیا کہتا ہے؟ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اپنے دامن تزویر میں پھنسانے کے لیے، شیعہ کو خوش کرنے کے لیے کہ 2 نمازوں کو جمع کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور دوسرا آپ سنیے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 مبشرہ میں سے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے بیٹے نے ان سے پوچھا کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون کے متعلق کیا اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو نماز کو چھوڑتے ہیں؟ انہیں فرمایا نہیں، لیکن تأخیرها عن وقتها، بلکہ اس سے مراد یہ ہے، اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو نماز کو اس کا وقت گزرنے کے بعد پڑھتے ہیں۔ اس سے نماز کا چھوڑنا مراد نہیں ہے، اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو نماز کا وقت گزرنے کے بعد نماز پڑھتے ہیں۔ ظہر کی نماز نہیں پڑھی، ظہر کا وقت گزر گیا، عصر کے بعد پڑھتا ہے۔ مغرب کی نماز نہیں پڑھی، مغرب کا وقت گزر گیا، عشاء کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اس طرح جو بندہ نمازوں کو جمع کرتا ہے، ایسے شخص کے لیے اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہے کہ اس شخص کے لیے ہلاکت ہے۔ اب ہم کہتے ہیں انجینئر مرزا جہلمی کے جاہلانہ فتووں کے اوپر چلنے والوں سے کہ تم بتلاؤ ذرا کہ ایک طرف قرآن پاک ہے، دوسری طرف انجینئر مرزا جہلمی ہے، تم نے کس کو فالو کرنا ہے؟ تم نے کس کی اطاعت کرنی ہے؟ قیامت کے دن کیا بتاؤ گے؟ اتنے علماء ہیں، اتنے محدثین ہیں، اتنے مفتیان کرام ہیں، آپ نے اس کو چھوڑ کے جاہل کے پیچھے لگے تو وہ آپ کو غلط راستے پہ لگائے گا، کیونکہ وہ ہے ہی جاہل آدمی، نہ اہل آدمی ہے۔ تو اس لیے مومنین کرام کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کے اس غلط فتوے کو چھوڑ دیں، نماز کو اس کے وقت پر ادا کریں، ورنہ وہ قرآن پاک کی سورۃ النساء کی آیت کے بھی مخالف ٹھہریں گے اور قرآن پاک کی اس وعید کے اندر بھی داخل ہوں گے۔ جو بندہ ظہر کی نماز نہیں پڑھتا، عصر کا وقت آ جاتا ہے، مغرب کی نماز نہیں پڑھتا، عشاء کا وقت آ جاتا ہے، نماز کو اس کا وقت گزرنے کے بعد پڑھتا ہے، وہ بندہ ہلاکت کے بہت قریب ہے، بلکہ ہلاکت میں پڑ چکا ہے، جیسا کہ سورۃ الماعون کی آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ دوسرا بیان ہم کریں گے، اس میں بتلائیں گے کہ احادیث مبارکہ اس کے متعلق کیا کہتی ہیں، اور ہم انشاءاللہ یہ بھی آپ کے سامنے واضح کریں گے کہ صحیح مسلم کی احادیث سے انجینئر مرزا جہلمی غلط استدلال کیسے کرتا ہے۔